ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ کر رہے تھے حضرت ابوبکر نے وہ دلیل دی تھی۔ دوسرا نمبر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شمس الدین صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، نیچے وہ کمنٹس کر رہے ہیں یہ وہ، تو ان کو میں لائیو سٹریم میں دعوت مناظرہ دے رہا ہوں کہ یہ اگر ان کا وضو ہے پکا پیٹا تو یہ آئیں، ان کو دراصل ڈاکٹر صاحب ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں کال کا، یہ ذرا آئیں اور اس میں آگے وہ کریں بات، پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے باروں میں ہیں۔ جی جی بالکل جناب، کیوں نہیں، ہم تو یہ دیکھیں، یہ ڈسکرپشن میں نے کاپی کر کے اور یہ لنک لگا دیا ہے۔ شمس الدین صاحب آپ کو جو ہے وہ دعوت ہے کہ آئیں ہمارے پروگرام میں، جو ہے وہ آ کے گفتگو کریں، اور دوست جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ خاکسار نے جو ہے وہ لنک لگا دیا ہے۔ کیوں جی لنک لگ گیا ہے نا نیچے؟ کنفرم کر دیں پلیز۔ اچھا یہ کمنٹس کی بات ہو رہی ہے جو فیس بک یا لنک یوٹیوب پر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی ذرا آ جائیں، بڑی مہربانی۔ جی جی، تو سارے دوست دیکھ لیں، خاکسار جو ہے یہ دیکھیں میں نے یہ لنک لگا دیا تھا، اور شمس الدین صاحب یہ ہم نے لنک لگایا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 421 افراد ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم شمس الدین صاحب کو لنک لگا دیا، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر گفتگو بات کرنی ہے تو آئیں، جس طرح باقی دوست آئے ہیں آ کے گفتگو کریں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال جلیل اللہ بھائی بہت بہت شکریہ۔ ہم جاتے ہیں احمد طارق صاحب کے پاس۔ بات سر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ اتنے مہذب انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کے کسی جو بھی اپنے آپ کو عالمی سمجھتے ہیں، لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں اور بغض اور کینہ ان ظاہر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک صاحب تھے وہ جو انہوں نے لمبی لمبی داڑھی لگائی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، شاید لطیف صاحب کے پتہ کیا، وہ بھی اس طرح بات کر رہے تھے، تو پھر آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ تو ان کے سب سے مین پرابلم تو یہ ہے کہ یہ اخلاق ان کے درست نہیں۔ جی احمد طارق بھائی اگر آپ جلدی کر لیں، مجھے لگتا ہے شمس الدین صاحب نیچے سٹریم میں موجود ہیں، میں ان کو لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ ان کو لے لیں، میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے الجزا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ پیارے بھائیو یہ تھے ہمارے احمد طارق صاحب، ہم ان کو جو ہے ہم ان سے رخصت لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ محترم شمس الدین صاحب ہیں، ہم ان کو سٹریم میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام، آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے شمس الدین صاحب، جزاک اللہ آپ کا ہماری سٹریم میں آنے کا۔ شمس الدین صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 پروگراموں سے جو ہے نا غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کوئی آیت پیش کریں۔ بہت اچھا کیا کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش نہیں کی۔ آپ چونکہ ان کے جلسے وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ ان کے عالم ہیں، تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حیات عیسیٰ کے بارے میں کوئی آیت پیش کر دیں تاکہ ان کی شرمندگی جو ہے وہ کچھ تو ختم ہو۔ جی جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے الحمدللہ؟ جی الحمدللہ شمس الدین صاحب بالکل خیریت ہے۔ اگر پرسنل کی بات ہے تو ہم فون لائن پہ کر لیں گے۔ میرا صرف حال ہی پوچھنا چاہ رہا تھا بس۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ کو شاید اذان کی آواز آ گئی ہوگی، شاید آج منگل تو نہیں ہے شمس الدین صاحب، آج منگل تو نہیں ہے، آج اتوار ہے میرے خیال میں، منحوس دن نہیں ہے آج کا۔ جی آپ یہ اب اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ کون سی نماز کی ہے محترم؟ ہمارے جو ہے یہ نماز اذان ہوتی ہے رات 10 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آواز آ گئی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی ایسے کریں آپ جلدی سے نا ہمیں حوالہ دے دیں۔ ایک سیکنڈ آواز آ گئی، آپ اذان تک 5 منٹ انتظار کے بعد دوبارہ مجھے کال پہ لے لیں۔ چلیں آپ ٹھیک ہے، آپ سے جناب ہم رخصت لیتے ہیں۔
جی جناب پیارے بھائیوں، یہ شمس الدین صاحب ہیں، یہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں یہ آئیں گے. چلیں اچھی بات ہے، اتنی دیر میں شاید یہ کوئی کتاب شتاب سے کوئی حوالہ شوالہ بھی ڈھونڈ لیں گے. یہ لگتا ہے بغیر کسی حوالے کے ویسے ہی آگے تھے. اچھا شمس الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ، آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے شمس الدین صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ اب دیکھیں آپ کی غیر حاضری میں بھی ہم بار بار پوچھ رہے ہیں حیات عیسیٰ سے متعلق کوئی قرآن پاک کی محکم آیت ہمیں بتلا دیں. کوئی صاحب تو آپ تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ. قرآن پاک کی کوئی محکم آیت حیات عیسیٰ سے متعلق بیان کر دیں، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت دیر انتظار کرایا، اذان تو بڑی جلدی ختم ہو گئی. یہ آپ کے مجھے دوست ٹائم بتا دیجیے. میں معذرت خواہ ہوں، یہ فاروق صاحب جو تھے ان کی بیچاروں کی عادت اسی طرح کی ہے، بہت معذرت خواہ ہوں. جی فرمائیں. مجھے اب ٹائم بتا دے کہ میرے جو بولنے کا ٹائم ہے وہ مجھے آپ نے کتنا دینا ہے تاکہ میں اس دوران اپنی بات کو مکمل کر سکوں. جی شمس الدین صاحب، آپ اگر موضوع کے اوپر بولیں گے تو آپ کو اگلے 2 منٹ میں دے رہا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کیا بولتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے جب یہ سننا شروع کیا آپ کا پروگرام، جی تو پہلے میں آپ کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، پھر آپ کے سوال پہ چلیں گے. آپ کا پروگرام جو میں نے دیکھا ہے، ذرا برائے مہربانی دوسروں کو ذرا کہیے گا ذرا صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ میرے معاملے میں یہ صبر نہیں کرتے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیجیے گا. میرے کزن بھی ہیں. اچھا کوئی جتنا بھی درمیان میں نہ بولے. جی چلیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کا جتنا پروگرام دیکھا ہے ابھی تک، اور پہلے بھی میں آپ کی لائیو سٹریمنگ دیکھتا رہا ہوں، مگر میں اس لیے اس میں شریک نہیں ہوا جی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو یہ سٹریمنگ ہے، مجھے یہ دیکھ کر اور سن کے، وہ سب سے پہلے معذرت پہلے میں عمر بھائی کا شکریہ ادا کروں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، مگر اس کے بعد جو آپ نے تبصرے کیے، جو کچھ ہوا، بہرحال میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو لکھا ہوا ہے ملفوظات کے اندر، کہ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب وہاں پہنچے تو جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا 1 سطر یا 2 سطر، تو آج یہی میں اسٹریمنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی اسی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے 1 منٹ یا 2 منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع آپ نے رکھا ہے، یہ 1-2 منٹ کی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہو تو پھر کسی دن بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو لائیو کالیں آپ اپنے پروگرام میں لیتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، اور انہیں یہ کہیے کہ ہم جو مسلمان ساتھی ہیں ان کو بھرپور موقع دیں گے، ایک بندہ آئے وہ ہم سے گفتگو کرے، اور جب اس کی گفتگو ختم ہو جائے تو پھر آپ کی طرف سے دوسرا بندہ اس پہ کوئی بات کرے، ٹائم طے کر کے توجہ کے ساتھ بات کرے. ابھی میں وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا گفتگو کروں، آپ کا ویسے ہی دیکھیں نا 2 منٹ تو 2 گھنٹے 11 منٹ تقریباً آپ کا پروگرام چل چکا ہے. تو اس کو ایسا کر لیجئے، میرا آپ سے مشورہ ہے کہ کسی دن پروگرام کر لیجئے، میں بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جاؤں گا، اور اسی طرح بڑے پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ لوگ سنیں گے. ڈاکٹر صاحب 1-2 منٹ دے دیجئے، بڑے عرصے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے میں موقع ملے. ابھی آپ 1 منٹ میں کوئی آیت پیش کروں گا، اس پہ تبصرہ سارا آپ نے کرنا ہے، چونکہ پھر مجھے بولنے کا موقع نہیں ملنا. اعظم سیفی بھائی کریں گے، جری اللہ صاحب کریں گے، ایک یہ جو صاحب ہے جنہوں نے کک بنائی ہوئی ہے یہ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ٹائم رکھیے، بتا دیجئے 3 گھنٹے پروگرام ہوگا، ہر فریق کو 10-10 منٹ دیے جائیں گے، وہ اپنا موقف بیان کرے، سوال نوٹ کرے، پھر اس کے جواب دے. اس طرح تو وہ مجھے پھر دوبارہ ایک دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے وہ سنت یاد آ رہی ہے، برا نہ منائیے گا میری بات کا. جی فرمائیے آگے، میں سنتا ہوں آپ کی بات. شمس الدین صاحب بات یہ ہے، آپ کو دیکھیں آج کے خاص طور پہ پروگرام میں تو آپ کو یہ شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے 20 منٹ اپنی بات کی، اس کے بعد مسلسل آپ کے دوستوں کی کالیں لے رہے ہیں. عامر نذیر صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا، عامر حق صاحب کو اتنا لمبا وقت دیا. تو دیکھیں عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ سن رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ جو ذکر کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے بارے میں، اور یہ ثناءاللہ امرتسری صاحب والا جو واقعہ تھا، ایک تو آپ کا شاید حافظہ بہت کمزور ہے، اب معاف کیجئے گا، میں بھی بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کو آپ سب کے سامنے مجھے بات کھولنی پڑے گی۔ 2015-2016 میں جب ہمارے اسکائپ پہ آپس میں گفتگو ہوتی تھی محترم، تو یہ قادیان جانے والی بات اعجاز احمدی کے سے متعلق جو تھی، خاکسار نے آپ کے سامنے یہ پوری کھول کر پیش کی تھی، اور آپ کو الحمدللہ لاجواب کیا تھا۔ کیوں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر واضح طور پر یہ بیان کیا ہے، وہاں پر مناظریے کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صلی اللہ امرتسری صاحب کو بلایا تھا کہ آپ نے یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، میں پیش گوئی بیان کروں گا، اس کے ثبوت بیان کروں گا، اس کے گواہ بیان کروں گا، اور آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ کہنا ہے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھی، اور اس کے معین الفاظ میں نے آپ کو دکھلائے تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ اچھا نہیں لگتا، ایک بات آپ کو میں پہلے بتلا چکا ہوں، اور آپ کو اس وقت سمجھ آ بھی گئی تھی، اب آپ پھر لائیو سٹریم میں یہ وہی بات دہرا رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ اکثر یہ بات پیش کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ حوالہ اگلی دفعہ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا۔ آپ یہ بتائیں، آپ چلیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو جاتے جاتے ہم اس کا بھی انتظام کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم بلائیں گے، ہم پوری ڈیبیٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کے ساتھ، چاہے بے شک اگلے ہفتے کا رکھ لیں۔ شمس الدین صاحب، آپ کو ہم برابر کا وقت دیں گے، آپ نے اپنا حیات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کرنا ہے، آپ ہمت کریں، ہم آپ کو برابر ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ میری ابھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ جانے سے پہلے خدارا ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ ابھی کامنٹ نہ کریں، ایک محکم آیت قرآن پاک کی حیات عیسیٰ سے متعلق بتلا دیں، صرف ایک آیت کا سوال ہے، کوئی کامنٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مجھ سے گزارش کرنے کی اجازت ہے، پھر ان صاحب کا مائک بند کر دیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے بیچ میں بولنے کا۔ جس دن سنیے ڈاکٹر صاحب، سنیے ڈاکٹر صاحب پلیز سنیے، جس دن گفتگو ہوگی اس دن بے شک ان صاحب کو لے آئیے گا، یہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ ابھی ایک منٹ ان کو روک دے، بھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک منٹ کی کرنی ہے، پھر شمس صاحب اپنی بات پوری کر لیں، ایک گزارش صرف ان کو بعد میں کمنٹری کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہم کھل کے بات کر سکیں نا۔ تو آپ ایسا کر لیجئے کہ اب آپ نے کہا 2015 والی بات کو سکائپ پہ ہوئی، ایسا کرتے ہیں اسی طرح کسی دن، یہ جو آپ کا دن لائیو سٹریمنگ کا ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی ایک دن پھر دوبارہ رکھ لیجئے، میرا خیال ہے منگل کا ہی بے شک رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کی کتابوں میں منگل کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ تو منگل والے دن آپ اور میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، لائیو سٹریمنگ کریں گے، اور اس کے اندر ہمارا یہی موضوع رہے گا کہ وہ جو حضرت آپ کے بانی جماعت احمدیہ، کیونکہ مجھ پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ مرزا صاحب کا نام ٹھیک نہیں لیتے، تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بانی جماعت احمدیہ کہنا شروع کر دوں، تاکہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو برا نہ لگے۔ تو بانی جماعت احمدیہ نے جو یہ کہا تھا کہ سمن بکمن ہو کے آپ کو وہ سارا کام کرنا پڑے گا، تو اس پہ آپ کی میری لائیو سٹریمنگ ایک طے ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ اپنا ٹیلی فون کے ذریعے ساری بات طے کر لیں گے۔ ابھی میں اس لیے کوئی آیت پیش نہیں کروں گا کیونکہ اب ہمارا مناظرہ طے ہو چکا ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت بہت شکریہ جی۔ جی سلیم میر بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے شمس صاحب کو ریموو کر دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا تھا، یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں شمس صاحب نے، میں اس پر کمنٹ کرنا چاہتا تھا، شمس صاحب غصہ کر گئے، بہرحال ابھی سنیں گے وہ آرام سے۔ عامر صاحب نے انہوں نے کہا جی بہت ہی اچھا سوال کیا، میں جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عامر صاحب نے جو بہت اچھا سوال کیا تھا نا، اس کا جو بہت اچھا ہم نے جواب دیا، وہ شاید سننے سے رہ گیا، اس وقت یہ نفل پڑھنے لگ گئے تھے، تو اللہ کرے بعد میں جب سٹریم ختم ہو تو وہ بہت اچھا جو جواب ہم نے دیا ہے وہ بھی یہ سن لیں، پھر انشاءاللہ وہ ان کو تسلی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب سے سلوک کا آپ نے بہت ہی ان کو اعلیٰ اور اچھا جواب دیا۔ اس کا ایک اور جواب ہے، وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر احمدیہ مسلم جماعت کو، صرف ایک بندے کو نہیں،
पूरी की पूरी जमात, लाखों के हिसाब से वो अफराद हैं, बिल्कुल एक लफ्ज कहने की भी इजाजत नहीं है। मौलवी हजरात कॉन्फ्रेंसें करते हैं, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये जो मोहतरम जनाब शमस साहब हैं, ये खुद कई कई घंटे की लाइव प्रोग्राम करते हैं। आज तक किसी अहमदी मुसलमान को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? इनसे मेरी दरखास्त है कि अगली दफा एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें ये खुद जाएं, साथ रबवा से या कहीं से भी एक अहमदी मुसलमान मुनाजिर को ले जाएं और इन्हें कहें जी आज हम दोनों, मैं हूं वहाबी या अहले हदीसों का नुमाइंदा और ये हैं अहमदी मुसलमानों के नुमाइंदे, या ये कह लें जी ये कादियानियों के नुमाइंदे, जो भी इनको अच्छा लगे। हम दोनों एक एक घंटा आज तकरीर करेंगे, मैं हयात मसीह पर तकरीर करूंगा, ये मेरा रद्द करेंगे, तो होगा वो जिस जगह ये चाहें तय कर लें। पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल हुकूमत के हुकूमती सतह पर अहमदी मुसलमानों पर मुकम्मल तौर पर अपनी मौकफ पेश करने पर पाबंदी लगाकर जब बंदे हमें ये कहते हैं ना आके कि जी आप हमें मुनासिब टाइम नहीं देते, तो पता नहीं क्यों उनको बिल्कुल जरा बराबर भी शर्म भी नहीं आती। और रह गया सनाउल्लाह साहब का मामला, तो वो आपने बात वजाहत कर दी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मुनाजरों से बहुत देर पहले ही जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे कि मुनाजरा अब मैं नहीं करूंगा। हाँ, जब उन्होंने मुनाजरे किए हैं, मुनाजरा कह के मुनाजरा किया है, तो दोनों को बराबर वक्त मिलता था। मोहम्मद हुसैन बटालवी हो या वो बशीर मौलवी बशीर साहब हो या और ईसाई था जिसके साथ वो जंगे मुकद्दस के नाम से किताब भी छपी हुई है, अब्दुल्ला आतम था, सबको मुनाजरा के उसूलों के मुताबिक बराबर टाइम मिलता था। अच्छा, अभी ये शमस साहब कहते हैं जी मुझे 1 मिनट आप देंगे, आप मुझे एक आयत मैं पढ़ूंगा, तो वो अभी पीछे 3 घंटे शम्स साहब को मैंने दिए हैं, 3 घंटे। अब देखें ना, 3 घंटे हर वक्त मेरा मुतालबा था कि एक आयत पूरी पढ़ दे, तो बहाना इनका तो मैं वुजू करके नहीं आया। तो मेरी दरखास्त है कि ये जो आपने तय किया है ना प्रोग्राम, ये आपने भूलना नहीं कि इनसे कहना है कि जब प्रोग्राम में आए तो कम से कम वुजू करके जरूर आना है। वो ना हो कि हम 4 घंटे का प्रोग्राम करें, आपसे एक आयत का मुतालबा करें, आप बहाना कर दीजिए मैं तो वुजू ही नहीं करके आया। उसके बाद ये कहते हैं जी मैंने आयत पेश की ना, तो आपके बंदों ने उस पर तबसरा करना है, मुझे मौका नहीं देना। इसके बारे में मुझे शेर याद आया, वो सुना के मैं इजाजत चाहता हूँ। कहते हैं कि इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इनका हिसाब वो था कि आयत अगर होती तो आपके 5 बंदे आए हैं, कोई एक बंदा ही पेश कर देता, लेकिन 5 मुजाहिदों ने टाइम पूरा लिया, लेकिन एक भी आयत पेश नहीं की। और आइंदा भी ये जो मुनाजरे की बात कर रहे हैं ना, मैं लाइव चूंकि ये बात हुई है, मेरी दरखास्त ये है कि मुनाजरा एक बंदे से होता है, 5 बंदों से एक बंदे का मुनाजरा नहीं होता। अगर आपने मुनाजरा करना है, हम तो पहले कहते हैं कि जिसने मुनाजरा करना है वो जिस इन 5 बंदों में से जिस बंदे पे हाथ रखे कि इससे मैं मुनाजरा करना चाहता हूं, बेशक लॉटरी डालने, अगर किसी से आपको डर लगता है इनमें से, तो आप 5 पर्चियां डाल लें कि इसमें से किससे मेरा मुनाजरा होगा, एक ही बंदा आपसे मुनाजरा करेगा। और दोनों तरफ, जिस तरह आजम सैफी साहब के बारे में वो कह रहे थे जी ये त्रियाकुल करूब साहब जो हैं ये होंगे हेड क्लर्क और मेरी तरफ से होंगे नजीर, वो कोई मुनाजरा नहीं होता। मुनाजरा यहाँ लाइव में ये है कि 2 बंदे होंगे लाइव के अंदर, वो खुद ही मैनेज करेंगे और खुद ही इस प्रोग्राम को चलाएंगे, शरायत वही तय करेंगे और शरायत भी लाइव तय करें, लोगों को पता चले। आजम सैफी साहब लाइव आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव आना है, इसमें कौन सा मसला है, आप भी लाइव आ जाएं यहाँ सारों के सामने, आप शरायत तय करें, पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 फरमाए डॉक्टर साहब। मैं जैतून आतम की बात का और ये शमसुद्दीन साहब ने जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की बात की है ना कि मुझे आप सुन्नत या वो सुन्नत पे अमल करते हैं मिर्ज़ा साहब की, उसका जवाब देना जरूर समझता हूँ कि इसने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अटैक किया है। फिर ये कहते हैं कि हम इखलाक़ मोहम्मदी वाले हैं, हम ही बड़े जनाब पक्के मुसलमान हैं। तो सबसे पहले मैं जैतून FM वाले की बात करता हूँ, जो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जब मेरा नाम देखा तो आपने लिया नहीं, फिर जब मैं फारूक के नाम से आया तो आपने ले लिया, तो डर के आप घबरा गए। और फिर कहते हैं कि जी आप सिराज मुनीर के यहाँ नाम नहीं लेंगे, मुझे पता है कि आप घबराएंगे। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि आपने 39 मिनट की वीडियो बनाई है सिराज मुनीर के ऊपर ही, आपने बड़े तफसील के साथ इसका जवाब दिया। उसके बाद फिर इस स्ट्रीम में 3 बंदे आए, 3 बंदों ने जिक्र किया कि आपने सिराज मुनीर का दावा किया, आपने कहा नहीं मैंने ऐसा दावा नहीं किया। तो क्या इस स्ट्रीम में आने वाले हर बंदे को अलग से जवाब दिया जाए कि नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया? जी अजीब चीज है। दूसरे नंबर पे फिर कहते हैं कि जी आप डर गए हैं, घबरा गए हैं। डॉक्टर साहब स्ट्रीम का किसने ये कहा, मैसेज आपको किया कि मैं डॉक्टर साहब पाकिस्तानी जनाब अदालत को जाऊंगा तो वीडियो डिलीट करो? डर किसमें है? ये उस बंदे ने समझ जाओ कि डर किसमें है। अब चलते हैं शमसुद्दीन साहब की बात को। शमसुद्दीन साहब कहते हैं कि जी मैं जब स्ट्रीम में आया तो वहां के लोग ये देख रहे थे जी मैं 3 वो हमारे जो लोग हैं वो 2 तहरीरें बोलेंगे, फिर घंटा घंटा उसके लेक्चर देंगे।
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر سے زیادہ سب مخالفین احمدیت کو چیلنج دیا، للکارا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، آؤ مجھ سے مبالہ کرو۔ اس مبالہ کرنے والے میں ثناء اللہ امرتسری کا نام بھی تھا، جو 52 نام حضور نے لکھی اپنی کتاب انجام آتم میں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب آئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں آئے۔ مناظرے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں آئے۔ مناظرے کے لیے وہ کب آئے؟ جب حضور نے اپنی کتاب انجام آتم میں، جو حضور نے ایک وہ رسالہ لکھا ہے مکتوب احمد میں، حضور نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ میں آج تک انتظار کرتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ مناظرے کے لیے آئے، لیکن نہیں آئے، اور آج اس مناظرے کی رسم کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضور نے جب وہاں پہ قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد پیر میر علی شاہ گولوی کہتے ہیں جی میں مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک بندہ کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرتا، دوسرا بندہ کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کون بھاگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سنیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب ہے روحانی خزاں، جلد 19 صفحہ نمبر 123، اجاز احمدی زمین میں نزول المسیح۔ اس میں حضور فرماتے ہیں پس اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریر خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایک چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو اور اس جگہ میرا نام بتصریح لکھیں، میں کذاب اور دجال اور کافر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ یہ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب الہام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کا میں جھوٹا ہونے یقین رکھتا ہوں، اور خدا میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اگر یہ شخص فی الواقع مسیح موعود ہے اور فی الواقع عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے دے، اور اگر میں اس عقیدے میں صادق ہوں اور یہ شخص در حقیقت دجال، بے ایمان، کافر، مرتد اور حضرت مسیح آسمان پر زندہ موجود ہیں جو کسی نامعلوم وقت پھر آئیں گے، تو اس شخص کو ہلاک کر اور تا فتنہ اور تفرقہ دور ہو اور اسلام کو ایک دجال اور مغوی اور مضر سے ضرر پہنچے، آمین ثم آمین۔ میں شمس الدین صاحب جی یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یا اس کے مد مقابل اس کے پیروکار میں کسی ایک بندے نے اس تحریر کا اقرار کیا؟ کسی ایک بندے نے مقابل میں یہ تحریر لکھی ہے؟ کسی نے بھی نہیں لکھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری وقت تک للکارتے رہے، کوئی بندہ میدان میں نہیں آیا، ایون کہ پھر آخری فیصلے کے نام سے ایک اشتہار طے کیا، اس اشتہار میں بھی کسی بندے کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے، پھر وہ آخر میں ناکامی حسد کی موت مرے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی متعدد مقامات پہ بلایا، کوئی بندہ بھی مقابل پر نہیں آیا، ہمیشہ مخالفین کی طرف سے عذر، بہانے اور اس طرح کی باتیں، یہ کبھی بھی مقابل پر نہیں آئے۔ جزاک اللہ۔ اچھا محترم جلیلہ بھائی، آپ نے جب کہا ہے نا کہ کورٹ میں وہاں پہ لے کے گئے ہیں، تو یہ میں دیکھ رہا ہوں فیصل فاروق صاحب کو یہ لگا ہے کہ گویا آپ نے کہا ہے، آپ نے ضیاء رسول صاحب کی بات کی ہے۔ فیصل فاروق صاحب آپ کی نہیں بلکہ وہ ضیاء رسول صاحب نے جھوٹے طور پر ڈاکومنٹس بنائے جس میں پیارے دوستوں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا مالی طور پر اگر ان کی ویڈیو کا جواب دینے کے لیے جلیل اللہ بھائی یا میں استعمال کر لیں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ مجاہدین ختم نبوت ان کا یہ حالت ہے۔ اور میں کچھ درخواست جی عرض یہ ہے کہ بڑی مہربانی ہے فیصل فاروق صاحب کو آپ نے مجاہد ختم نبوت نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ ابھی یہ لائیو میں آ کے کہہ رہے تھے کہ جناب میں بولتا ہوں تو یہ ڈر جاتے ہیں سارے، تو لائیو کے اندر میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میں 5 گھنٹے کا مناظرہ کر چکا ہوں، آپ بے شک اس کو 10 گھنٹے چلائیں، اگلا بندہ ہی تھک کے چھوڑتا ہے۔ اچھا ابھی یہ ان کو میں نے میسج کیا ہے، یہ پہلے بھی وہی کمنٹ کر رہے تھے جی میرے مجھ سے دیکھیں بات نہیں کر رہے، مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں نے کہا جی ختم نبوت کے نام پر، ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، تو کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا ہے میں مجاہد ختم نبوت، خبردار مجھے کسی نے مجاہد ختم نبوت کہا، میں نے کون سی، یہ کمنٹ چل رہے ہیں ان کے ہی کہ میں نے کب کہا ہے میں مجاہد ختم نبوت ہوں، کہ جب لائیو پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرا نام سن کے بھی یہ ڈرتے ہیں، تو جب ان کو ختم نبوت کے مناظرہ لائیو کے لیے بلایا جائے تو کہتے ہیں جی میں تو مجاہد ختم نبوت ہی نہیں ہوں، میں نے کبھی کہا ہے بھائی میں کوئی کیا یہ ان کا حساب ہے، تو باقی ان کو چلنے دیں، آپ پروگرام جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اب پروگرام کو پیارے دوستو 2 گھنٹے 28 منٹ ہونے والے ہیں، اور اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھے دوست جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں، عبید اللہ لطیف صاحب ہیں، محمد زاہد صاحب ہیں، عبید اللہ لطیف صاحب اور محمد زاہد صاحب 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور میں اس لیے آپ کا نام یہاں پہ لے دیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ پھر اپنی سٹریم میں جا کے کہتے ہیں دیکھیا میری کال نہیں لئی، حالانکہ یہ جتنے بھی دوست آئے تھے، یہ فاروق صاحب آئے، یہ جناب شمس الدین صاحب آئے، عامر نذیر صاحب آئے، عامر حق صاحب آئے، یہ آپ سب کے استاد ہیں جن کی ہم نے چلے سارے نہیں ہوں گے، یہ فاروق صاحب تو بالکل بیچارے وہ
क्या के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो हैं वो तो आपके उस्ताद हैं। शमसुद्दीन साहब, इतना बड़ा आपका नाम, और आमिर हक साहब हैं जी, और आमिर नज़ीर साहब। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज प्रोग्राम को 2.5 घंटे हो गए हैं, मैं आपकी कॉल नहीं ले सका। इंशाल्लाह किसी वक्त और सी, इंशाल्लाह अगले इतवार में आप आ जाइएगा। किसी दोस्त ने अगर कोई बात करनी है मुख्तसरन तो ठीक है, वरना खाकसार दोस्तों से इजाज़त लें। डॉक्टर साहब, वो जो आपने स्काइप कॉल की बात की थी ना कि आपने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब इजाज़ अहमदी से हवाला दिया था, उसके ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था कि जो ये कहते ना कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कादियान आए थे तो मिर्जा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की थी कि वो मुनाजरे की नीयत से आए थे। हजूर ने कहा था कि इन 3 पेशगोइयों के बुआएं, एक ये जिसका मैं हवाला दे चुका हूँ, दूसरा हजूर ने ये बात बयान फरमाई थी कि अगर वो इस नीयत से आए कि मेरी पेशगोई को परखें और मेरी एक पेशगोई को गलत निकालने में 5 रुपया इनाम दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि वो गलत साबित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आज़म सैफी साहब काफी देर से खामोश हैं। आज़म सैफी साहब, आपने कोई बात करनी है आखिर पे? जी बस इंतजार में ही रह गए आज तो कि शायद कोई पेश करेगा हयात मसीह की दलील। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद पर कट गए कि चलिए ये आए हैं तो ये तो कुछ ना कुछ पेश करेंगे। फिर वो हमारे जैतून साहब आए नाम बदल कर, मैंने कहा चलिए ये तो कुछ ना कुछ आयत पेश करेंगे, इन्होंने वादा भी किया है। हाँ जी, तो शमसुद्दीन साहब आए, उनसे तो मुझे 100% उम्मीद थी। मैंने कहा ये तो बेचारे आजान सुन के बावजू होकर आए हैं, ये तो इस बार कर ही देंगे, लेकिन बस इंतजार जो था वो इंतजार ही रह गया। बहरहाल ये जो अभी जरीउल्लाह भाई ने बात कही है, ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को बुलाया था एजाज अहमदी में और उनको कहा था, तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इसका जवाब दिया था इल्हामात मिर्जा में, और जवाब उनका ये था कि मेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि मैं आपसे मुकाबले के लिए आऊँ। तो थोड़ी सी बात एक ये भी इसमें मैं ऐड कर दूं, जैसे भी ये जरीउल्लाह भाई बता रहे थे कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सिर्फ एक बात के लिए नहीं बल्कि 3 बातों के लिए कहा था, और कहा था कि अनकरीब ये 3 निशान इनसे जाहिर होंगे। एक तो ये कि तहकीक की गरज से पेशगोइयों की पड़ताल के लिए कादियान में हमारे पास नहीं आएंगे। और देखें सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की जो गर्ज थी आने की, ना तो पेशगोइयों की तहकीक की गरज से थी कि पेशगोइयों की पड़ताल करें, तहकीक करें। दूसरा ये कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास नहीं आए थे। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई पूरी हुई। इसी तरह हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा अगर वो इस उसूल पर कायम हुए कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए तो वो जरूर हलाक होंगे, लेकिन इसके ऊपर भी जो है ना वो उन्होंने अप्रैल 1907 में इनकार कर दिया था कि आपकी ये तहरीर मुझे मंजूर नहीं है। इसी तरह एजाज अहमदी के मुकाबिल पर उनको बुलाया था, उसमें भी वो सामने नहीं आए थे। तो ये जो शमसुद्दीन साहब हवाले देते रहते हैं सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के, एक मरतबा ज़रा गौर फिक्र से उनकी किताबें वगैरह पढ़ भी लिया करें और देखा किया करें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सदाकत को किस तरह से वो साबित करके गए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन जज़ा। और इसमें जैसा कि प्यारे भाइयों, ये हमारे जो प्यारे दोस्त हैं इन्होंने जिक्र किया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक नहीं बल्कि 3 बातों के से मुतल्लिक ये जो इनके थे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, इनको चैलेंज दिया था, और तीनों बातों में सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जो थे वो नाकाम रहे थे। और इससे पहले कि खाकसार जो है वो इस स्ट्रीम को ख़त्म करे, खाकसार वो जो तीनों बातें हैं वो अपने दोस्तों को दिखलाना चाहता है ताकि दोस्तों को ये पता चल जाए कि हम कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने ये बात वाकई की थी। और ये देखें एजाज अहमदी का ये हवाला है प्यारे भाइयों, और हज़रत मसीह ने फरमाया था मौलवी सनाउल्लाह के ज़रिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। वो कादियान में तमाम पेशगोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगिज़ नहीं आएंगे, और सच्ची पेशगोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। ये मौलवी साहब वहाँ पे गए कादियान, हिंदुओं के महल्ले में रह के और वहीं से वापस आ गए थे। और फिर ये दूसरा चैलेंज था, और ये तीसरा चैलेंज तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट। हजूर ने फरमाया ये मैं एक कसीदा लिख रहा हूँ, इसके जवाब में इतने अरसे के अंदर अंदर कसीदा लिख दो तो फिर भी तुम सच्चे, ठीक है जी। लेकिन सनाउल्लाह, और हजूर ने यह भी फरमाया था, मुझे जहाँ तक याद है, कि और मौलवियों को भी अपने साथ मदद के लिए बुला लो। लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने झूठे साबित होना था। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बातों में झूठे साबित हुए।